کہ ہم اس ملک کے اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں جس نظام کے اندر ظلم کے علاوہ عوام کے حصے میں اور کچھ نہیں آتا۔ وہ نظام جو ملک پاکستان کے اندر 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک قائم ہے، وہ نظام جس نے اس ملک کے عوام کا خون نچوڑا ہے، وہ نظام جس نے انتشار برپا کیا ہے، وہ نظام جس نے ملک کے اندر افراتفری کا نظام برپا کیا ہے، وہ نظام جس نے ملک میں قتل و غارت غری کو فروغ دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس نظام کو چیلنج کیا ہے اور اجتماع عام کے موقع پر اسی نظام کے خلاف جد و جہد اور جہاد کا اعلان کیا، اور اس حوالے سے سب سے پہلے بات یہ کہی کہ وہ بلدیاتی نظام کہ جو ملک کے اندر، ملک کے اقتدار میں، ملک کے نظام میں عوام کی شمولیت سے انکاری کا نظام ہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کے ہر ملک میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر میونسپل کمیٹی موجود نہ ہو، جہاں میٹروپولیٹن کارپوریشنز موجود نہ ہو۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں بلدیاتی نظام موجود نہ ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی یہ نظام موجود ہے؟ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جرمنی کی وزیر اعظم عوام کے درمیان رہتی ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ ہالینڈ کی وزیر اعظم ایک فلیٹ کے اندر مقیم ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ برطانیہ کا وزیر اعظم لوگوں کے درمیان شاپنگ کرتا ہوا مالز کے اندر پھرتا ہے۔ ان ملکوں کے اندر بھی بلدیاتی نظام موجود ہے، یعنی وزیر اعظم تو ایکسیسیبل ہے، اسمبلی کے ممبران بھی ایکسیسیبل ہیں، سینیٹر بھی ایکسیسیبل ہیں، اس کے باوجود یہ بلدیاتی نظام بنایا جاتا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ یہ صرف بلدیاتی نظام ہے جس کے نتیجے میں عوام کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے، عوام کے ہاتھ میں قوت آتی ہے، گلی محلے کے لیڈر کے ہاتھ میں قوت آتی ہے، گلی محلے کے لیڈر کو اس بات کا اختیار ملتا ہے کہ وہ شہر کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہی وہ بلدیاتی نظام ہے جس کے نتیجے میں عوام اپنے محلوں میں، اپنے گلیوں میں، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کا تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن آج اس ملک پاکستان میں جہاں ایک طرف تو یہ دھند ہے جس نے اندھیر مچایا ہوا ہے اور ٹریفک کا نظام ڈسٹرب ہے، اور ایک طرف وہ دھند ہے جو حکومت نے مچائی ہوئی ہے اور انہوں نے پورے ملک کے نظام کو تلپٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر اسمبلی کے وہ ممبر، وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوں، وہ صوبائی اسمبلیوں کے ممبر ہوں، یہ 1000 ممبران ہیں، تقریباً 1000 لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اپنے ہاتھوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے عوام کو ان کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں 1000 لوگ جو خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو چند گنے چنے خاندانوں سے متعلق لوگ ہیں۔ یہ چند گنے چنے لوگ پورے ملک کے اوپر، اس کے اقتدار کے اوپر اس طرح سے قابض ہیں کہ یہ لوگوں کو، عوام کو، نظام کو لوگوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو امیر جماعت اسلامی نے اٹھائی ہے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس بلدیاتی نظام کے اندر عوام الناس کو اقتدار دینے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور اپنی پوری جدوجہد کو اسی بنیاد پر آگے لے کر چلنے کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم اس بلدیاتی نظام کے اندر
جب تک عوام کو حصہ نہیں ملے گا جماعت اسلامی خاموشی سے نہیں بیٹھے گی۔ آج کے اس سردی کے موسم میں جس پر ابھی آپ کے سامنے ایک صاحب نے کہا، کیسر شریف صاحب نے، کہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہے، وہ ٹیمپریچر یقیناً فضا کا ٹیمپریچر ہوگا، لیکن اس نظام کا ٹیمپریچر تو 100 سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ وہ نظام جو جل رہا ہے، وہ نظام جو ابل رہا ہے، وہ نظام جو بیوروکریسی کے ہاتھوں کے اندر ہے، وہ نظام جو بیوروکریسی کے ہاتھوں کے اندر ایک کھلونا بن کر رہ گیا ہے، ہم اس نظام کو ان ہاتھوں سے نکال کر عوام کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عوام اس ملک کے اقتدار کے اندر شریک اقتدار ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ جمہوری نظام کا حامل ملک ہے، اور جمہوری نظام وہی ہوتا ہے جہاں عوام کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے، وہ اسلامی ملک جس میں بنیادی حقوق قرآن مجید نے بیان کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ انہی حقوق کے حصول کے لیے ہم ایک جدوجہد کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس بدل دو نظام کی تحریک میں آج کا یہ دھرنا یہ صرف نقطۂ آغاز ہے۔ حکومت اس بات کو سمجھے، حکومت اس بات کو نوٹ کرے، بیوروکریسی بھی اس بات کو سمجھ لے کہ جماعت اسلامی نے جب جب جدوجہد کی ہے تو دنیا کے اندر نئی نئی باتیں اور نئے نئے انقلابات سامنے آئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر جب عوام اٹھی ہے، جب لوگوں نے نعرہ بلند کیا ہے، تو حسینہ واجد ان کا مقابلہ نہیں کر سکی، اس لیے کہ عوام کی قوت کے آگے کوئی قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ اور آج جماعت اسلامی اس عوامی قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس نظام کو بدلے گی۔ آپ کو اس نظام کو بدلنے کے لیے اپنے گلیوں میں، محلوں میں، عوام میں جدوجہد کرنی ہے، اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے، اور اسی پیغام کی بنیاد پر اس ملک پاکستان میں انشاءاللہ انقلاب انقلاب آواز نہیں آئی، انقلاب انقلاب